الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر فیس بک پر ہونے والے دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، میسیجز کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوالات کے جوابات بہتر طریقے سے دیے جا سکیں۔ سر یہ سوال کر رہے ہیں واسع محمود ہیں، کہہ رہے ہیں کیا مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو مکروہ اوقات ہیں ان میں کسی بھی طرح کا سجدہ کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یعنی مکروہ اوقات سے مراد جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر سورج بلند ہو جاتا ہے، اس سے مراد کم و بیش 20 منٹ ہیں، 20 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس 20 منٹ کے دوران کسی طرح کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک وقت آتا ہے دعوت کبریٰ کا وقت، یہ تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اور یوں ہی جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے سے لے کر، جیسے مثال کے طور پر سورج غروب ہونے کا وقت 6:20 ہے، تو 6 بجے سے لے کر 6:20 تک یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ ان اوقات میں کسی بھی طرح کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس وقت تلاوت کر رہے ہیں، اولاً تو علماء نے فرمایا کہ اس وقت میں تلاوت نہ کی جائے بلکہ ذکر و اذکار کیے جائیں، وہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے پڑھ لی ہے، سجدہ کرنا لازم ہوا ہے، تو اس وقت سجدہ نہ کریں، سجدہ بعد میں کریں، یعنی جب مکروہ وقت گزر جائے۔ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ ابرار خان ہیں، کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں کیا قیامت میں ان کا بھی حساب ہوگا؟ دیکھیں، جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں یعنی مکلف ہونے سے پہلے، مکلف ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو اب وہ مکلف ہو جاتے ہیں، شرعی احکام ان پر لازم ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی لازم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح حقوق اللہ بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو حقوق ہیں یہ لازم نہیں ہوتے۔ اس اعتبار سے شرعی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوں گے، تو اس اعتبار سے نابالغ بچے اور نابالغ بچیوں کا حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ محمد عارف ہیں، یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ بالوں کو مختلف کلر وغیرہ کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، بالوں کو کلر کرنے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، مگر ایک کلر کی ممانعت ہے، وہ ہے بلیک کلر۔ یعنی آپ بلیک کلر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا کلر کر سکتے ہیں جو بالکل بلیک کی طرح نظر آتا ہو۔ جیسے بعض لوگ براؤن کلر کرتے ہیں، بہت ڈارک براؤن کر لیتے ہیں جو بلیک کی طرح ہی نظر آتا ہے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کلرز وغیرہ ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بلیک یا ایسا کلر جو بالکل بلیک محسوس ہو رہا ہے، ان کلرز کو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کافی اسلامی جو ہے حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ سلیم ہے، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رحمت ملک ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کافی اسلامی دیگر بھی سوالات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہفتہ وار سلسلہ ہوتا ہے جو کہ ہر جمعے اور ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر نشر کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے سوالات کمنٹ میں کیجئے، اور اگر آپ تو اس سلسلے کا حصہ بن چکے ہیں لیکن شیئر کر کے اپنے دیگر دوستوں تک بھی اس سلسلے کو پہنچائیے۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، عبد الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کس طرح کریں؟ آنکھ ہی نہیں کھل پاتی، رات کو نیت کر کے سوتے ہیں لیکن صبح اٹھتے ہیں وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو ہر شخص کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ رات کے کس حصے میں اگر سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر اس کی فجر کی نماز میں آنکھ کھل سکتی ہے۔ ہمارے جو دیگر دنیا کے معاملات ہیں ان کے لیے ہمارا ٹائم سیٹ ہوتا ہے اور وہ ٹائم ہمارا کبھی بھی مس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے بچوں کو اسکول بھیجنے کے متعلق عمومی طور پر ہمارے یہاں باب المدینہ میں یا دیگر جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے وقت جو ہے والدین اٹھتے ہیں، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتے ہیں۔ یا اسی طرح بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صبح کے وقت سے شروع ہوتا ہے، جیسے جو منڈی کا کام ہے، یعنی پھل منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، اسی طرح سبزی منڈی ہے، ان کا کام ہے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فجر کی نماز سے بھی پہلے ہی لوگ وہاں پر جو ہے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور کاروبار کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت زیادہ ہوگی،
اپنے دل میں اس کی اہمیت کو زیادہ بٹھائیں گے تو پھر جب ہم اس کے لیے کوشش کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ تو طریقہ کار یہ ہے، الارم بھی لگا کر سوئیے۔ گھر کے وہ افراد جو صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ان کو کہہ کر سوئیے کہ آپ کو اچھی طرح سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیں تاکہ آپ نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ اور جو خاص طور پر بات ہے وہ یہی ہے کہ رات کو اپنے سونے کی روٹین ایسی بنائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ 5 گھنٹے کی نیند کر لیتے ہیں تو 5 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 گھنٹے کی نیند نہیں کریں گے، آپ 3 گھنٹے لے کر سوئیں گے فجر کے ٹائم میں، پھر ظاہر ہے پھر آنکھ نہیں کھلے گی، اور اتنی دیر تک ایسے شخص کو جاگنے کی شرعی طور پر اجازت بھی نہیں ہے۔ یعنی جس کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے گا تو پھر ایسی صورت میں جاگنے کی بھی اتنی دیر تک اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ کافی اسلام میں جو ہیں وہ سوالات اس طرح جاری ہو چکا ہے، سوالات وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ راجہ عمیر ہے، کہہ رہے ہیں کیا جسم کے بال کاٹنا، بازو پر، سینے پر، دیگر کہنے میں پاؤں وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں، ان کو کاٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں مردوں کے لیے تو یہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ جسم کے ان حصوں کے بال اتارے۔ جن حصوں کے بال اتارنے کے شرعی طور پر حکم ہے وہ ایک علیحدہ صورت ہے، باقی سینے کے بال ہیں، پیٹھ کے بال ہیں، بازوؤں کے بال ہیں، تو مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ بال اتارے۔ ہاں اگر بال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے غسل وغیرہ میں پریشانی ہوتی ہے، وضو میں پریشانی ہوتی ہے، تو اب اتارنے کی اجازت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی محمد انس رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں چادر پہننا کیا لازم ہے؟ نہیں، دیکھیں نماز میں چادر پہننا لازم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ چادر پہننے کے بغیر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی، کسی استحباب پر، کسی سنت پر عمل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چادر کے بغیر بھی نماز کی ادائیگی کریں گے تو نماز کی ادائیگی بالکل درست ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ سلمان رضا یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شادیوں میں عورتوں کو دیکھنا، اجنبی عورتیں، کافی عورتوں کا وہ رش ہوتا ہے، تو اس طرح کس طرح ممکن ہے کہ اجنبی عورت سے بچ کر بغیر دیکھے نکاح کیا جائے، اور اس طرح سے وہ ایک کافی اختلاط ہوتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو خیر جن کے ہاں شادی نکاح کی صورت ہوتی ہے، جن کے ہاں یہ محفل ہوتی ہے، جن کے ہاں یہ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، تو اب ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ظاہر مسلمان ہیں اور پردے کے احکام سبھی پر لازم ہیں، تو ان کو اہتمام ہی ایسا کرنا چاہیے کہ مردوں کا اہتمام الگ ہو اور عورتوں کا اہتمام الگ ہو۔ ہاں کسی شادی میں آپ نے شرکت کی اور وہاں پر الگ اہتمام نہیں ہے تو خود جس کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کی پرواہ ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی راستہ اس صورت میں نکال ہی لیتا ہے، اور اگر معلوم ہے کہ جائے گا اور جا کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کر نہیں سکے گا، اس بات کا یقین ہے اس کو 100%، تو پھر ایسی جگہ پہ جائے ہی نہیں، ایسی جگہ پہ پھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قاسم سعید احمد ہیں، اور کافی دیگر بھی ماشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ بھی اس سلسلے میں شامل تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست وغیرہ بھی اس سے علم دین حاصل کر سکیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں، قاسم سعید احمد ہیں، کہہ رہے ہیں عشاء کی قضا نماز جو ہے وہ 5 نمازوں میں سے کس کس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو عشاء کی قضا نماز ہے وہ کسی بھی نماز کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، صرف یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی قضا نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی ہو یا بقیہ 4 نمازوں میں سے کوئی نماز ہو، ان نمازوں کی ادائیگی اوقات مکروہہ میں نہیں کر سکتے۔ جو 3 اوقات ہیں، ایک صبح کے وقت میں ہے، ایک دوپہر کے وقت میں ہے اور ایک مغرب سے پہلے ہے، یہ جو 3 اوقات مکروہہ ہیں ان میں ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے ساتھ، آپ عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے، کوئی بھی نماز قضا ہوئی ہے، کسی بھی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ کوئی وقت ہے اس میں بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ محسن ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا؟ لیکن فرض نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، احادیث طیبہ میں اس کی ممانعت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جس کا مفہوم ہے کہ امام ضامن ہے، یعنی اور پھر حدیث کے جو مزید الفاظ ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قراءت کرے تو تم
خاموش رہو یعنی قراءت نہ کرو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے، تو یہ حدیث کے مفہوم ہیں، تو اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو شاید کوئی شخص یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بالکل یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مگر جب احادیث طیبہ دو طرح کی ہوں تو پھر علماء نے اس کے کچھ اصول و ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ ان اصول و ضوابط میں سے جو ایک اصول ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دونوں احادیث طیبہ اس درجہ کی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے گا، تو پھر اس اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں احادیث طیبہ پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، امام ضامن ہے، امام جب قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو علماء نے فرمایا کہ جو وہ والی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ اس بات پر معمول ہے کہ جب آپ تنہا نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جب آپ اپنی الگ سے نماز ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو دوسری احادیث طیبہ ہیں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق ہیں، تو اس صورت میں قراءت نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ مصعب یہ شاذب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی، اور اس صورت میں یہ خلاف سنت بھی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا سر ڈھانپ کر ہی نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ ہاں بعض لوگ تو سستی کاہلی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، دیکھیں سستی کاہلی کی بنا پر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ کر کھڑے ہوں، تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں عمومی طور پر کچھ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہی ٹوپی پہن لیتے ہیں، ظاہر ہے سر تو ڈھک جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کھڑے ہونے لگے ہیں تو آپ کے پاس اپنا ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ صاف ستھری ٹوپی پہنیں، بلکہ اب امامہ شریف جو ہے وہ سر پر سجا کر نماز کی ادائیگی کریں۔ یہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ مفتی صاحب یہ ندیم انور ہیں، کہہ رہے ہیں فرض نماز کے لیے اقامت دینا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں فرض نماز کے لیے اقامت از حد ضروری ہے، اذان سے بھی زیادہ اقامت کی جو ہے وہ تاکید آئی ہے، اور اذان کے متعلق امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے والے اذان نہ دیں تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں، اور جو اقامت ہے وہ اس کی اس سے بھی زیادہ تاکید ہے، تو اذان بھی ضروری ہے اور یوں ہی اقامت بھی ضروری ہے۔ ہاں ضروری اس اعتبار سے ہے کہ اگر بالفرض کہیں اقامت نہیں کہی گئی، اذان نہیں کہی گئی، نماز کا وقت ہو چکا، اگرچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز اگرچہ ہو جائے گی، مگر ایسا کرنے والوں نے برا کیا، یعنی اگر اس کو ترک کریں گے تو یہ برا کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ حافظ محسن رضا کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی بڑھیا کیا بغیر محرم کے عمرے پہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں بغیر محرم کے عمرے پہ جانے کی ایسی عورت کو بھی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر۔ عورت کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ جب وہ 3 دن کی راہ کہیں جانے کا ارادہ کرتی ہے، یعنی 92 کلومیٹر، تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ویسے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تو عمرے کی بات ہے، حج کے لیے عورت کے پاس رقم موجود ہے، اپنی رقم بھی موجود ہے، اور اتنی رقم اور بھی موجود ہے کہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہے، تندرست بھی ہے، صحت مند بھی ہے، جا بھی سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم موجود نہیں ہے تو اس عورت پر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ حالانکہ حج تو فرض ہے، تو عمرہ کرنا فرض بھی نہیں ہے، تو اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محرم کی اہمیت کتنی ہے، لہٰذا یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم تو اللہ رسول کے گھر جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، وہ تو فضیلت والی جگہ ہیں، وہاں جاتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کیا حرج ہے، ہمارا شوق ہے، تو جہاں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں جہاں جا رہے ہیں انہی کی نافرمانی کر کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا محرم موجود نہیں ہے
محرم کے بغیر جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اور اگر رک جائیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ، یہ انصاف رضا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی، اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی حوصلہ افزائی کے جیسے رفع رضا ہیں، کہہ رہے ہیں نائس، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ آیان علی ہیں ماشاءاللہ، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ کافی اچھا سلسلہ ہے، ہوتا رہنا چاہیے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہفتے میں 2 دفعہ یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، ہر جمعہ اور ہر اتوار کو۔ یہ مفتی صاحب یہ بنت مریم ہیں، کہہ رہے ہیں جاب پہ آدھا گھنٹہ اگر لیٹ پہنچے اور ڈیوٹی کے دوران ہی کام مکمل کر لیا ٹائم ختم ہونے تک، تو کیا اب آدھے گھنٹے کا بھی کیا وہ مواخذہ ہوگا یا اس طرح سے؟ دیکھیں جابز وغیرہ جو ہیں، جب ہم کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس آفس میں، جس کمپنی میں، جس فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، 2 طرح کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ ایک تو بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کو اتنا کام کرنا ہے، تو یہ تو کام کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ جب بھی جائیں گے آپ کام کر کے آ جائیں گے۔ اس میں بھی اوقات وغیرہ کی تحدید ہوتی ہے، اوقات وغیرہ بھی متعین عام طور پہ کیے جاتے ہیں، مگر جو عام طور پر ہمارے یہاں اجارہ ہوتا ہے، عام طور پر جو طے ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 9 سے 5 بجے تک آنا ہے یا 10 سے 6 بجے تک آنا ہے، تو اس میں آپ کو اپنا مکمل ٹائم آفس میں دینا ہوتا ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں یا 2 گھنٹے وہاں سے پہلے آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں مکمل سیلری لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ اگرچہ کام آپ نے مکمل کر دیا، کام آپ نے جلدی کر کے مکمل کر دیا، یا 2 دن کا کام 1 دن میں کر دیا، یا 1 دن کا کام جو چھوٹا تھا وہ اگلے دن کر دیا، پورے مہینے کا کام آپ نے پورا کر دیا، مگر اس کے باوجود جو وقت آپ نے نہیں دیا، جو وقت آپ نے طے کیا تھا کمپنی کے ساتھ کہ میں صبح 10 سے شام 6 بجے تک کا ٹائم دوں گا، اگر آپ نے وہ وقت مکمل نہیں کیا، آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے، گھنٹہ لیٹ ہوئے، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے چلے گئے، تو ایسی صورت میں جتنا وقت آپ نے نہیں دیا اتنے وقت کی سیلری لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اب یہ چاہے دینی ادارہ ہو، چاہے دنیاوی ادارہ ہو، چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے گورنمنٹ کا ادارہ ہو۔ ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے مفتی صاحب نے، تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اسے اور دیگر جو کافی سوالات ہو رہے ہیں اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مفتی صاحب یہ علی ہیں، کہہ رہے ہیں کیا پینٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں پینٹ پہن کر نماز پڑھنے کی تو اجازت اس اعتبار سے ہے کہ پینٹ پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ویسے اس طرح کا لباس پہننے کی عام طور پر بھی اجازت نہیں ہے، نماز میں بھی اجازت نہیں ہے کہ ایسا ٹائٹ اور چست لباس پہنا جائے جس میں اعضاء کی حیت وغیرہ ظاہر ہوتی ہے، تو اس طرح کا لباس استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو بالخصوص نماز کے لیے کوئی الگ لباس رکھ لیا جائے، نماز پڑھنے کے دوران وہ لباس استعمال کر لیا جائے۔ یہ شرٹ وغیرہ ہمارے ہاں دیکھا گیا نوجوانوں کو کہ شرٹ ان کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو آؤٹ کر لیا جائے، اوپن کر لیا جائے، شرٹ باہر نکال لی جائے، پھر نماز کی ادائیگی کر لی جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ راجہ کامران اسلم ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے نفل بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے؟ دیکھیں فرض نماز ہو یا ویسے نوافل کی ادائیگی یہ تو معمول کی بن جائے، چکا ہے، اب جو کھڑے ہو کے پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا صحیح وہ اپنی جگہ پر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب سنت نوافل ادا کیے جائیں گے، اگر نوافل آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ بیٹھ کر نوافل کی ادائیگی کریں گے تو ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، منیر رضا ہیں، کہہ رہے ہیں مسافر کے لیے اگر مسافر نے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسافر پر یہ لازم ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرے گا۔ صحیح۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، یعنی غلطی ہو گئی، یاد نہیں رہا، مسئلہ معلوم ہے، یاد نہیں رہا نماز کے 2 رکعت مجھے پڑھنی تھی۔ اب اگر اس نے 4 رکعت نماز ادا کی تو ایسی صورت میں اگر اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ اب اس پہ لازم تھا کہ یہ سجدہ سہو بھی کرتا، اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس نے اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھی، یعنی مسئلہ بھی معلوم تھا
اس کے باوجود اس نے کہا نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا کیونکہ میں 4 پڑھ سکتا ہوں, مجھے کون سا کوئی پرابلم ہے, تو میں 4 پڑھوں گا تو زیادہ ثواب مل جائے گا. تو ایسے شخص نے اگر 4 رکعت نماز پڑھ لی 2 کی جگہ پر, یا کسی ایسے شخص نے جس کو مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا سرے سے کہ مجھے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے, اگر انہوں نے ایسے پڑھی تو ایسی صورت میں دوسری رکعت پہ اگر انہوں نے قاعدہ کر بھی لیا, سجدہ سہو بھی کر لیا, پھر بھی ان پر لازم ہوگا کہ اس نماز کی ادائیگی دوبارہ کریں. یہ سب کافی سوالات الحمدللہ عز و جل سلسلے میں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عرض یہ ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی ہفتے میں 5 دن یہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کا نشر کیا جاتا ہے, اور اتوار کو احکام تجارت مفتی علی اصغر صاحب کا ہوتا ہے. آپ ان سلسلوں کو بھی مغرب کے بعد اور جمعرات کو عصر کے بعد یہ سلسلے ہوتے ہیں, ان میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. یہ مہران ہیں, کہہ رہے ہیں کیا مولانا صاحب نہ ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ مولانا صاحب نہ آ سکیں یا مولانا صاحب کو لایا نہ جا سکے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس وقت درپیش ہوتا ہے جب عمومی طور پر لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور والدین کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو اسی وقت اس طرح کے مسائل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ضرورت پڑتی ہے نکاح خواہ کو بلانے کی, تو وہ بالخصوص اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے, جو قانونی پیچیدگی ہیں ان سے بچنے کے لیے جو قانون نے ایک ہمیں دیا ہوا ہے, جو گورنمنٹ کی طرف سے فارم دیا گیا ہے, اس کو بھی فل کرنا ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی ضروری ہوتا ہے. باقی نہ ملنا جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ والدین راضی نہیں ہوتے لڑکی کے یا لڑکے کے, اور اس طرح آپس میں ہی بیٹھ کر یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ لڑکے کو اور لڑکی کو دونوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کے والدین نے انہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا, یہ اپنے والدین کی عزت کو معاشرے میں خراب نہ کریں. ماشاءاللہ جو ایک اسلامی طریقہ کار ہے اسی کے مطابق نکاح ہونا چاہیے, اور جب اس کے مطابق نکاح ہوتا ہے تو وہ پائیدار بھی ہوتا ہے, وہ چلتا بھی ہے, وہ جلد ختم بھی نہیں ہوتا. وہ طریقہ کار یہی ہے کہ لڑکا جہاں پر نکاح کرنا چاہتا ہے تو لڑکے کے والدین وہاں جا کے, ان کا سرپرست جہاں وہاں جا کر ان سے بات کرے. اگر ان کی طرف سے ہاں ہو تو ٹھیک ہے نکاح کر لیا جائے, اگر وہ منع کر دیں تو رک جانا چاہیے. ہمارے ہاں جو طرز عمل ہے لڑکے لڑکی کا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نکاح تو کر لیتے ہیں مگر کفاءت کے مسائل بیچ میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا, اور لڑکا لڑکی آپس میں ساتھ رہتے ہوئے گناہ گار بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ کافی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اور مفتی صاحب یہ ظفر اقبال ہیں, کہنے رات میں اگر گھر میں رات میں اسپیکر پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا؟ دیکھیں گھر میں اور رات میں اسپیکر پر تلاوت قرآن پاک کرنا سمجھ میں تو نہیں آیا کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں, کون سی ایسی خاص وجہ ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر شبینہ پڑھا جاتا ہے, صحیح مساجد میں بھی ہوتا ہے, ممکن ہے لوگ گھر میں بھی کرتے ہیں, ان کے گھر میں اسپیکر لگا لیا اور اسپیکر لگا لیا گھر کی چھت کے اوپر. اب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہے, تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے. کوئی سویا ہوا ہے اس کی نیند خراب ہو, کوئی بیمار ہے اس کو تکلیف پہنچے. تو اسلام جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل پیارا مذہب ہے, اور حقوق العباد کا, لوگوں کے حقوق کا بہت ہی زیادہ خیال اسلام میں رکھا گیا ہے. تلاوت قرآن پاک ہے, 1 حرف کی ادائیگی کریں گے 10 نیکیاں ملیں گی, اور اس کے علاوہ بے شمار فضائل و برکات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے, اس کو چھوڑنے کے, اس کو دیکھنے کے. اس کے باوجود یہ فرمایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی حقوق العباد کا ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے. اب رات کے وقت میں تلاوت کریں گے, اسپیکر پر چلائیں گے, تو جو اہل محلہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے ایک تیز آواز ان تک پہنچے گی. ہر شخص کیسی کیفیت میں ہے, کس حالت میں ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب افراد جو ہے بیٹھ کر سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی,
تو ایسی صورت میں گناہ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ابتدا کریں صحیح، اور فجر کے وقت قرآن ختم کر دیں۔ وہ اتنا غلط پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا، اصول و ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا، مدات کی جو مقدار طے کی گئی ہے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، حروف کو چبا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے تلاوت قرآن کرنا یہ گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ان پر لعنت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ سکتے، اور اس شخص کے لیے تو اور ہی زیادہ محرومی ہے کہ اس کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے، وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، وہ اچھی تلاوت اچھی قرات کر سکتا ہے، اس کے باوجود پوری رات میں قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنے کے لیے وہ اس انداز سے پڑھتا ہے، اس تیزی سے پڑھتا ہے کہ قرآن کے حروف کو چباتا ہے، مدات کا خیال نہیں رکھتا، تو اس شخص کے لیے اور زیادہ محرومی ہے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کار قطعی طور پر استعمال نہ کیا جائے، ایسا کریں گے تو گناہ بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ کافی الحمدللہ سوالات شامل ہوئے ہیں، اور مفتی صاحب کافی اسلامی بھی سوالات کر بھی رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں ہمارے سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ اپنے سوال کو دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو دوبارہ شامل کر لیا جائے گا۔ 5 دفعہ سوال اوپر چلا جاتا ہے۔ مفتی صاحب بھی آپ نے جیسے پسند کی شادی کے حوالے سے جواب ارشاد فرمایا، تو پہلے بھی کافی سوالات جوابات اس طرح آتے ہیں سوال کہ کیا اسلام میں پسند کی شادی کرنا کیسا، اور اس طرح کی، اور ابھی بھی آیا ہے کہ والدین پسند کی شادی کے لیے نہ مانے اور خود کو گناہ میں ڈالنے کا خطرہ ہو تو والدین کو فورس کر سکتے ہیں، یا کیا کیا جائے اس صورت میں؟ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس بات کو لے کر ہمارے جو نوجوان ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس بات کو لے کر کہ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، اس بات کو لے کر کافی زیادہ شور شرابہ بھی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق بھی ہے۔ دیکھیں اسلام میں پسند کی شادی کی تو اجازت ہے، مگر بے حیائی کر کے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے شرمی کر کے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو طرز عمل اپنایا جاتا ہے، ایک لڑکا جب یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے، یا لڑکی کہتی ہے کہ مجھے فلاں لڑکے سے ہی شادی کرنی ہے، تو یہ جو ہے وہ بہت عرصہ، کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال جو ہے ان کا آپس میں پہلے تعلق رہتا ہے، کبھی یہ فیس بک پر لگے ہوتے ہیں، کبھی یہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی میسیج پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی کالز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے حرام کام کر کے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو اسلام میں پسند کی شادی کی تو اجازت ہے، بے حیائی کر کے شادی کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ پسند کی شادی کیا ہے؟ آپ کسی جگہ پر اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خاتون آپ کے رشتہ داروں میں ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اپنے والدین کو اپنے سرپرست سے کہیں کہ میں فلاں جگہ پہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سرپرست وہاں جا کے بات کر لے۔ تو یہ تو ایک ہے طریقہ کار۔ اب آپ کا سرپرست جا کر بات کرے گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی جب بھی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے منع کر دیا تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کا ارادہ تھا شادی کرنے کا، انہوں نے منع کر دیا تو آپ رک جائیں گے۔ مگر اگر اس سے پہلے 1 سال گزر گیا ہے آپ کو بے حیائی کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، آپس میں بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی پکچر شیئر کرتے ہوئے، جو بے حیائی کا طریقہ کار ہے وہ جب چلتا ہوا یہاں تک پہنچے گا تو اب نہ لڑکا اپنے ماں باپ کی مانے گا، نہ لڑکی اپنے ماں باپ کی بات مانے گی، اور بالآخر وہی ہوگا کہ 2 لوگوں کو بٹھا کے نکاح کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ نکاح ہوتا ہی نہیں کفات کے مسائل کی وجہ سے، اور یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور پسند کی شادی کی اجازت ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ آپ جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر اس بات کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیں، اس کو پارکوں میں گھمانا شروع کر دیں، اور دیگر جو آج کل طریقہ کار رائج ہیں، ناجائز حرام طریقہ کار رائج ہیں، ان طریقوں کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ جیسے ابھی چند دنوں کے بعد ویلنٹائن ڈے، جو کہ ایک ناجائز اور حرام کام اس دن کے اندر کیا جاتا ہے اور عمومی طور پر کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ بھرپور طریقے سے ہمارے ہاں منایا جاتا ہے اور لوگ عمومی طور پر مناتے بھی ہیں۔
اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو ضرور یہ نام رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی کا دن ہے۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ والدین کو کراس کر کے، جنہوں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، ان کو کراس کر کے شادیاں کی جاتی ہیں، اور پھر مہینے 2 مہینے کے بعد جذبات ختم ہو جاتے ہیں، شادیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ کافی سوالات سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، آخری 2 سوال شامل کریں گے بس۔ یہ عتیق الرحمان ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو نماز سفر میں ہم نے پڑھی ہے، اور تو کیا ہم جب سفر ختم ہو گیا تو وہ رہ گئی تھی، سفر میں نہیں پڑھ سکے تھے، تو جب سفر ختم ہوا تو کیا قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ دیکھیں، نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو نماز جیسی قضا ہوئی ہے آپ کو ویسی ہی پھر اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے شہر میں موجود ہیں، خدا نخواستہ کوئی آپ کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ سفر میں چلے گئے، اب آپ وہ نماز سفر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ یوں ہی اگر آپ سفر میں تھے، سفر میں آپ کی نماز قضا ہوئی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اور اب آپ اپنے گھر پر موجود ہیں، مقیم ہیں، اب آپ اس نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا اصول یہ یاد رکھ لیں کہ جو نماز جیسی قضا ہوئی تھی، جب آپ اس کو قضا کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو اسی طرح سے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ محمد جنید ہے مفتی صاحب، یہ سوال کر رہے ہیں کیا طواف باوضو ہو کر کرنا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کسی کا دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا وہ دوبارہ طواف کرے گا؟ دیکھیے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طواف میں وضو تو ضروری ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جائے، وضو کر کے آئے، اور پھر دوبارہ طواف جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ابتدا کر لے۔ 3 چکر لگا لیے تھے، 4 چکر لگا لیے تھے، تو اب دوبارہ واپس آ کر اپنے چکروں کو پورا کر لے۔ ماشاءاللہ، کافی سوالات سلسلے میں شامل ہوئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اور مجھ سے کافی اسلامی دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے تھے، اگر دعا بھی فرما دیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے سلسلے میں شرکت کی، حوصلہ افزائی کی، تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ تمام کی نیک جائز خواہشات کو، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جن کے والدین عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انہیں اپنی قبروں میں سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جن کے سوالات جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے تو وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ابھی اسی لائیو سلسلے کے کمنٹ میں دارالفتہ اہل سنت کا نمبر جو ہے وہ کمنٹ کر دیے جائیں گے، اور ان کی ٹائمنگ میں آپ سوالات کر کے اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔